بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. ویلکم ٹو تھنگز دیٹ میٹر. آج بارش بھی ہوئی, کافی ویدر خراب تھا, آپ لوگ آئے, تھینک یو سو مچ, مے اللہ ریوارڈ یو. آج کا ٹاپک بہت میرے دل کے قریب ہے, ایموشنل انٹیلیجنس. یہ میں کافی عرصے سے پڑھا بھی رہا ہوں, ابھی ریسنٹلی اس پہ ایک ٹریننگ بھی کنڈکٹ کی, تو بہت ضرورت ہے اس کو ینگسٹرز کی, ای آئی کے کانسیپٹ کی. ای آئی کا کانسیپٹ کیا ہے ان شارٹ؟ دیکھیں, مختلف قسم کی ذہانتیں ڈیفائن کی سائیکالوجسٹ نے. ان میں سے ایک قسم کی ذہانت ہے ایموشنل انٹیلیجنس. سوشل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, کرسٹلائزڈ انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے, مورل انٹیلیجنس بھی ہوتی ہے. جب آپ انٹیلیجنس کے ٹاپک پہ پڑھنا شروع کریں گے نا کہ ذہانت ہے کیا, تو مختلف قسم کی ذہانتیں اسکالرز نے, جو یہ ان کے سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے بیان کی ہیں. پھر مختلف 9 ٹائپس آف انٹیلیجنس, ایک بڑی زبردست ریسرچ ہے, اس کا ذہن سے نام نکل گیا, سائیکالوجسٹ. بہرحال اس نے بتایا کہ کچھ لوگ کو پکچرز سے بات سمجھ لگتی ہے, ان کی ذہانت کا تعلق پکچرز کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی اسپیشل انٹیلیجنس اچھی ہوتی ہے. اسپیشل انٹیلیجنس سے مراد ہے ڈائریکشن بیسڈ, یعنی انہیں ڈائریکشنز ایک بار دے دو تو انہیں یاد رہتی ہیں, وہ کافی ذہین ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ ناسا کے انجینئرز بنتے ہیں, یا میکینیکل انجینئر یا سول انجینئر بنتے ہیں, جن کی اسپیشل انٹیلیجنس بہت اچھی ہوتی ہے. جو لوگ جن کو تصاویر سے بہت لگاؤ ہے, ان کی ذہانت بڑی کام کرتی ہے تصاویر کو دیکھ کے, وہ ذرا کریٹیو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ان کو جانا چاہیے, ایسا پرسو کرنا چاہیے آکوپیشن جس میں ذرا کریٹیوٹی ہو, سٹوری ٹیلنگ ہو, رائٹر بن جائیں وغیرہ وغیرہ, اسکرپٹ رائٹر بن جائیں. اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں, انہیں آپ کہہ لیں میتھمیٹکس میں اور الگوریدمز میں بہت انٹیلیجنس ان کی ہائی ہوتی ہے. تو یہ مختلف قسم کی ذہانتیں سائیکالوجسٹ نے ڈیفائن کی ہیں. لیکن ای آئی یہ ایک نیا کانسیپٹ ہے. نیا کانسیپٹ ان دا سینس کہ 1970s سے اس کی بات ہو رہی ہے, 1970s 1980s سے, کہ یہ بھی ایک قسم کی ذہانت ہوتی ہے, ایموشنل انٹیلیجنس. اور ڈینیل گولمین نے ایک کتاب لکھی, ایموشنل انٹیلیجنس, بہت بڑا رائٹر ہے, سائیکالوجسٹ ہے. اس نے اس کتاب میں 5 انگریڈینٹس اس انٹیلیجنس کے ڈیفائن کیے, جو میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا. بہرحال اس نے کہا کہ یہ ایسی ذہانت ہے جو باقی ساری ذہانتوں پہ حاوی ہے. اور 21ویں صدی میں تو یہاں تک اب کہا جا رہا ہے کہ آئی کیو سے زیادہ امپورٹنٹ ای کیو ہے. آئی کیو ہوتا ہے انٹیلیجنس کوشنٹ اور ای کیو ہوتا ہے ایموشنل کوشنٹ. آئی کیو آپ نے سنا ہوگا, آئنسٹائن کا ہے جی 160 سم تھنگ یا 180 سم تھنگ, یہ اس کے نمبر ہوتے ہیں آئی کیو کے. اکثر اسکول کے ٹیسٹ ہمارا آئی کیو میجر کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ بچے کا آئی کیو دیکھیں کتنا ہے. لو آئی کیو والے آپ کو پتہ ہے ان کو ڈیفائن کر لیتے ہیں, پھر ہائی آئی کیو والوں کو ڈیفائن کر لیتے ہیں. کئی ٹیسٹ جو آپ دیں گے, ابھی شاید آپ لوگوں نے دیے ہیں کہ نہیں کبھی, جی آر ای یا جی میٹ, ٹھیک ہے نا, یا اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو یونیورسٹیز میں داخلے دینے کے لیے ہوتے ہیں, اس میں کچھ سیٹ, ٹھیک ہے نا, اس میں کچھ آئی کیو بیسڈ سوالات ہوتے ہیں, میتھ ریلیٹڈ یا انالیٹیکل سوالات جو ہوتے ہیں, یا پرابلم بیسڈ ہوتے ہیں سوالات, اس سے وہ آپ کا آئی کیو چیک کرتے ہیں. لیکن ای کیو وہ اس لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ جذبات ہر چیز پہ حاوی ہیں. جذبات آپ کی ڈیسیجن میکنگ پہ بھی حاوی ہوتے ہیں, آپ کی شخصیت پہ بھی حاوی ہوتے ہیں, کیونکہ بیسیکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے. ہمارا بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈفرینس باقی مخلوقات سے یہی ہے کہ انسان میں جذبات بہت زیادہ ہیں, ہر قسم کے جذبات ہیں. سیڈنس از ون آف دی ایموشنز, اینگر از ون آف دی ایموشنز, joy is one of the emotions, disgust is one of the emotions. 7 types of emotions ڈیفائن کیے ہیں سائیکالوجسٹ نے. تو بیسکلی انسان ایک جذباتی مخلوق ہے, اور جذباتی ہونا یہ انسان کو بہت بڑا گفٹ ہے اللہ کی طرف سے. جب ہمارا کوئی پیارا ہم سے بچھڑ جاتا ہے, ہم جذباتی ہو کے روتے ہیں. جب ہم پہ کوئی مسئلہ آتا ہے, ہم اس کو فیل کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے سینسٹیو بنایا, انسینسٹیو نہیں بنایا. اگر جذبات نہ ہوتے تو آج انسانیت کی مدد نہ کر رہے ہوتے. تو جذبات ایک بہت بڑا گفٹ ہے. اس لیے ان جذبات کو صحیح سے مینیج کرنا اور ان جذبات کو اپنے ریشنل ڈیسیجن میکر پہ حاوی نہ ہونے دینا, اس ایبلٹی کا نام ایموشنل انٹیلیجنس ہے. یہ سائیکالوجسٹ نے اس کو اس طرح سے ڈیفائن کیا. مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل کا ایک کوٹ میں آپ کو سناتا ہوں, بڑا زبردست کوٹ ہے. اینی ون کین بیکم اینگری, کوئی بھی شخص اسے غصہ آ سکتا ہے. دیٹ از ایزی, ظاہر ہے. بٹ ٹو بی اینگری ود دا رائٹ پرسن,
لیکن صحیح انسان پہ غصہ ہونا, ٹو دا رائٹ ڈگری میں غصے ہونا, ایٹ دا رائٹ ٹائم, صحیح وقت پہ غصے ہونا, فار دا رائٹ پرپز, اصل بات کے لیے غصے ہونا, اینڈ ان دا رائٹ وے, اور صحیح سے غصے ہونا, دیٹ از ناٹ ایزی. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. جذبات سب کو آتے ہیں, لیکن ان جذبات کا صحیح استعمال, اس کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا, صحابہ کو بھی غصہ آتا تھا, لیکن ان کا غصہ کس قسم کا ہوتا تھا, کس بات پہ آتا تھا, کس سچویشن میں آتا تھا, کس طرح سے وہ اس غصے کو ڈائریکٹ کرتے تھے, یہ ایک بڑا زبردست سبجیکٹ ہے جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی غصہ آیا ہے تو وہ اپنی ذات کے حوالے سے نہیں آیا, یہ بات یاد رکھیں. وہ ہمیشہ کسی ایسے کام پہ آیا ہے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو, اور اس کو نکالنے کا طریقہ بھی اگر آپ ان کا دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یا تو وہ خاموش کر گئے, یا انہوں نے اپنے چہرے سے دکھا دیا کہ غصہ آ رہا ہے, یا پھر انہوں نے ڈائریکٹ بات کر لی. مختلف طریقوں سے غصے کو نکالا ہے انہوں نے. جب غصہ اس لیول کا چڑھ جائے آپ کو کہ آپے سے باہر ہو جائے اور انسان چیزیں توڑنے لگے, ٹھیک ہے نا, کئی لوگوں کو اس لیول کا غصہ آتا ہے کہ وہ چیزیں بریک کرنے لگتے ہیں, مطلب جیسے کہتے ہیں نا اس پہ جنون طاری ہو گیا. وہ تو خیر ایک بہت ہی ایکسٹریم سچویشن ہے, لیکن کچھ لوگوں کو اتنا غصہ آتا ہے کہ ان کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا ان پہ. وہ بس جو ان کے پھر منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں, اور غصے میں پھر جو باتیں کہی ہوتی ہیں اس کا پھر خمیازہ انہیں بھگتنا پڑتا ہے اچھا خاصا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے بس آپ کو نظر آ رہی ہے, دیکھیں اس بس میں اگر پیسنجرز بیٹھے ہوئے بہت زیادہ, اور یہ بس کی بریکیں فیل ہو جائیں, بس بہت زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے, لیکن ڈرائیور آپ کو اگر لگے کہ بہت کام ڈاؤن بیٹھا ہوا ہے اور بڑا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کیے بیٹھا ہے, باقی سب لوگ چیخیں مارے, کیونکہ اگر ڈرائیور بھی سینسز لوز کر دے گا تو پھر تو سب گئے. تو اس لیے ڈرائیور کی ای آئی میکسیمم ہونی چاہیے, لیکن اس کی ای آئی اس لیے میکسیمم ہے کیونکہ اس کو علم ہے بس کا. ٹھیک ہے نا. ڈرائیور کو پتہ ہے کہ بریکیں فیل ہو جائیں تو اس کا بیک اپ میکینزم کیا ہے, اس کو پتہ ہے بریکیں فیل ہو جائیں تو میں نے گاڑی کو سلو ڈاؤن مختلف طریقوں سے کس طرح کرنا ہے, میں نے روڈ پہ کہاں لے کر جانا ہے اس کو, وغیرہ وغیرہ. تو ای آئی کا تعلق نالج کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور نالج کا مطلب ہے سیلف اویئرنیس, اور یہی ای آئی کا پہلا انگریڈینٹ ہے, سیلف اویئرنیس. ٹھیک ہے, ابھی میں اس پہ مزید بات کروں گا, یہ بس ورڈ یاد رکھیں, سیلف اویئرنیس. ایک بہت امپورٹنٹ سوال جو لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے ای آئی. ایبسٹریکٹ سے مراد ہے یہ کوئی سائنٹیفک ایسا نظر آنے والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جیسے آپ کوئی دماغ لا کے دکھا دیں کہ یہ ای آئی ہے. ایسی یہ چیز نہیں ہے, یہ ظاہر ایک ایبسٹریکٹ کانسیپٹ ہے. تو کیا ایسے کانسیپٹس کو لرن کیا جا سکتا ہے؟ جیسے کئی لوگ ہم انہیں کہیں نا غصہ کنٹرول کریں, تو ان کا نیکسٹ سوال ہی ہوتا ہے کیسے. ٹھیک ہے نا. ہم انہیں کہیں کہ یار اپنے جذبات پہ قابو رکھو, وہ کہتے ہیں کیسے. یہ ایک بڑا سوال ہے کیسے. تو یہ سوال کا جواب سمپل یہ ہے, جیسے ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ برداشت کیسے آئے گی, تو اللہ کے نبی نے کہا برداشت کرنے سے آتی ہے. یہ بہت بڑا جواب ہے اگر آپ اس پہ کبھی غور کریں. میں آپ سے یہ پوچھوں کہ مسل کیسے بنتا ہے؟ جم جا کے. ٹھیک ہے نا. ایک بندہ جم ہی نہیں جا رہا, مسل کیسے بنے گا؟ یعنی ایفرٹ ہی نہیں کر رہا ہے, مسل کیسے بنے گا؟ اٹھا ہی نہیں رہا ویٹ, اس میں سکت کیسے آئے گی؟ تو اسی طرح ایک بندہ صبر کر ہی نہیں رہا, ٹھیک ہے نا, ایک بندہ غصہ کنٹرول کر ہی نہیں رہا, کنٹرول کیسے آئے گا؟ سیم گوز فار دیز تھنگس, اللہ یہ کہ کوئی ذہنی بیماری نہ ہو, اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے نا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے لیول کی ذہنی بیماری ہو جاتی, پھر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے, لیکن اس کے پراپر سمٹمز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ سمٹمز کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو خود نہیں ڈائگنوز کرنا, کسی ماہر نفسیات کے پاس جا کے ڈائگنوز کرانا ہے. ٹھیک ہے نا. گوگل پڑھیں گے تو وہ بیماری آپ کو نکلے گی کوئی نہ کوئی, ڈیفینیٹلی. اینی وے, ای آئی بالکل لرن کی جا سکتی ہے جس طرح لیڈرشپ لرن کی جاتی ہے. لیڈرز آر میڈ ناٹ بورن, یہ بڑا مشہور جملہ ہے. لیڈر جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے, وہ بنتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ لیڈرشپ سیکھ کے. اسی طرح ای آئی بھی سیکھی جاتی ہے. ضروری نہیں ہر بندہ ایموشنل انٹیلیجنس کے لیول پر پہنچ گیا ہے, نہیں, سیکھتے ہیں لوگ, اور یہ قرآن سے ثابت ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, قرآن نے جب کہہ دیا انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا. ایک بندہ کوشش ہی نہیں کر رہا کسی چیز کی, اس کو مل کیسے جائے گی؟ کوشش کریں گے تو وہ چیز ملے گی نا. ٹھیک ہے. تو
इतनी इम्पॉर्टेंट है EI कि कॉरपोरेट सेक्टर में तो इसकी इतनी ट्रेनिंग्स होती हैं, यकीन करें, क्योंकि कॉरपोरेट सेक्टर में आपने ज़ाहिर है अपनी जॉब पे मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों से इंटरेक्शन करनी है। कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाए, लड़ाई झगड़े की, कोई बंदा आपसे लड़ने आ जाए, कोई बंदा जो है वो आपसे डिसएग्री करने लग जाए, इख्तलाफ राय रखे, बदतमीज़ हो जाए वगैरह वगैरह, तो अब उसके साथ डीलिंग में EI है, इमोशनल इंटेलिजेंस शामिल है कि आपने उससे डील कैसे करना है। ठीक है, तो ये लोग कहते हैं जो आप कह लें माहिर नफ्सियात कह लें, या कुछ गुरुज जो हैं जो कॉरपोरेट सेक्टर को स्टडी करते हैं, कि 90% टॉप परफॉर्मर जो एक कंपनी में होते हैं वो हाई EQ वाले लोग होते हैं। 90 यानी 9 आउट ऑफ 10 लोग वो होंगे हाई परफॉर्मर जिनकी EQ बहुत ज़्यादा होगी, यानी इमोशनल कोशेंट। वो कैसे कैलकुलेट होता है? वो जैसे IQ कैलकुलेट होता है ना, कुछ सवालात करके या कुछ सर्वे फिल करके, इस तरह EQ भी कैलकुलेट होता है। वो एंड में मैं फॉर्म भी आपको दिखाऊंगा। और फिर ये भी कहते हैं जी कि 58% आपकी जॉब परफॉर्मेंस EQ पे डिपेंड कर रही होती है। ये बात दुरुस्त है। आपने देखा होगा कि जज्बाती बंदा जो है वो उसकी तरक्की बहुत मुश्किल से होती है एक जगह, ठीक है ना। जो लोग जज्बात पे काबू रखना जानते हैं या विजडम वाले होते हैं या सिचुएशन को परख के या बंदों को परख के उनसे डील करते हैं, आप देखेंगे वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएंगे। उनकी सैलरीज भी यूजुअली हाई होती हैं। तो इतना बड़ा इसका ताल्लुक है। ये 5 इंग्रेडिएंट्स हैं EI में। पहला इंग्रेडिएंट है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा इंग्रेडिएंट है मोटिवेशन, तीसरा इंग्रेडिएंट है एम्पैथी, चौथा इंग्रेडिएंट है सोशल स्किल, पांचवा इंग्रेडिएंट है सेल्फ रेगुलेशन। बारी बारी क्विकली, सेल्फ अवेयरनेस क्या है कि आप कौन हैं, हु एम आई, मेरे जज्बात क्या हैं, मेरे कौन से जज्बात ज़्यादा हावी हैं। अगर आप बहुत इमोशनल हैं, ये कोई वीकनेस नहीं है। कई लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। मैंने कई लोग देखे हैं उनसे खून नहीं देखा जाता, ठीक है ना, और डॉक्टर बन ही नहीं सकते। वो कहते हैं हमसे खून ही नहीं देखा जाता, रोने लग जाते हैं, सेंसिटिव लोग हैं। मैंने कई लोग देखे हैं वो जानवर की पेन नहीं देख सकते। ऑन दी अदर हैंड आपने कई लोग देखे हैं वो इंसानों की पेन देख के खुश हो रहे होते हैं, ठीक है ना, उन्हें मज़ा आता है अगलों को टॉर्चर करने में। लेकिन कई लोग हैं वो तो इवन जानवर को पेन से गुजरते नहीं देख सकते। तो अल्लाह ने ज़ाहिर है नेचुरली कई लोग जो हैं उनका किसी की कोई आजमाइश होगी। जैसे एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, अल्लाह के नबी बच्चों को चूम रहे थे, तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो आज तक नहीं चूमा अपने बच्चों को। तो अल्लाह के नबी ने कहा अब आपको नरम दिल अल्लाह ने नहीं बनाया तो हम क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा है कई लोग बहुत ज़्यादा फिज़िकल होते हैं, यानी अपने बच्चों को चूमते भी हैं, बहुत प्यार करते हैं। कई लोग ज़रा डिस्टेंस रखते हैं। तो मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ जज्बात होते हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट अपनी सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, मैं हूँ कौन, मेरे प्रॉब्लम्स क्या हैं, मेरे इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है ना। तो सेल्फ अवेयरनेस असल में कैसे आती है, ये बड़ा इसका बुनियादी सा रूल समझ लें। जितना आप अपने आप को कुछ करने वाले कामों में लगाएंगे, चैलेंजिंग टास्क में कोई ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, तो आपकी सेल्फ अवेयरनेस बाहर आएगी। अगर आप हर वक्त कमरे में बंद रहेंगे तो सेल्फ अवेयरनेस तो कभी आपको पता नहीं लगेगी आप हैं कौन। आप ट्रैवल करेंगे, आपको अपनी कुछ बहुत सी ऐसी चीज़ें पता लग सकती हैं जो आज तक नहीं पता लगी। आप किसी टीम का हिस्सा बनेंगे, आपको पता लगेंगी कि यार मैं तो चल ही नहीं सकता किसी के साथ, मैं तो जज्बाती हूँ, मैं तो ऐसे। हो सकता है वो नेगेटिव चीज़ें, हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें हो, लेकिन आएंगी, सामने तो आएंगी ना एटलीस्ट। तो जब तक आप अपने आप को किसी चैलेंजिंग सिचुएशंस में नहीं डालेंगे, इसीलिए देखें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्यों सोसाइटीज़ बनाते हैं, आप लोगों को ज़रा अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि आओ भाई मुकाबले में हिस्सा लो, ज़रा आगे बढ़ो, कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, थोड़ा बहुत कुछ करके दिखाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस हो, ठीक है ना। तो जितना इन्वॉल्व रहेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, उतना आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस खुद ब खुद होती जाएगी। तो लोगों से इंटरेक्ट करने में मत घबराएं, सिचुएशंस में जाने से मत घबराएं, कम से कम कुछ तो बाहर आएगा ना, लर्न करेंगे। मोटिवेशन की जहाँ तक बात है, सेल्फ मोटिवेशन बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का तकाजा ये है कि आप इतने सेल्फ मोटिवेटेड हों कि आपको आउटर मोटिवेशन से ज़्यादा इनर मोटिवेशन उठाए। ये इमोशनल इंटेलिजेंट बंदे की निशानी होती है। वो खुद पिक करता है अपने आप को, ठीक है, उसमें इतना वो हेल्दी होता है मेंटली कि उसे अपने आप को खुद पिक करना आता है। इसीलिए आप देखें कि हमारे दीन ने हमें जो पूरा मैकेनिज़्म दिया है नमाज का, ज़िक्र अज़कार का, और ऐसे कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं
تقدیر کا کانسیپٹ, اللہ کا تعارف, اگر مسلمان صحیح سے پڑھے, انہیں سمجھے, غور و فکر کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انٹرنلی اتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ اس میں سیلف موٹیویشن خود ہی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو پک کر سکتا ہے. دعا میں جو بندہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے نا, وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے میرے نزدیک. ٹھیک ہے, جو بندہ سجدے میں رو سکتا ہے وہ سیلف موٹیویٹڈ ہے. اس سے بڑا سیلف موٹیویٹڈ انسان ہے ہی کوئی نہیں, کیونکہ سجدہ کر کے آپ ایسی ذات کو اپنے پرابلمس بتا رہے ہیں جس نے اصل میں حل کرنا ہے, جس نے آپ کو راحت دینی ہے. ٹھیک ہے, تو اتنی سیلف موٹیویشن تو ہر ایک میں ہونی چاہیے کہ وہ دعا میں ہاتھ اٹھا کے کم از کم اللہ سے اپنا ایشو تو شیئر کر لے. یہی ہے سیلف موٹیویشن. باقی اللہ تعالیٰ راستے نکالتا ہے. تو یہ موٹیویشن ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اتنا سیلف موٹیویٹڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کھڑا کر لے. ایمپتھی, ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا تقاضا ہے ایمپیتھیٹک ہونا, یعنی ایمپتھی سے مراد ہے احساس کرنے والا ہونا. جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ ویل اویئر ہوتے ہیں, سیلف اویئر بھی ہوتے ہیں اور ویل اویئر بھی ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری کوئی بات کسی کو دکھ دے سکتی ہے. اتنی سیلف اویئرنیس سب میں ہونی چاہیے. آپ یقین کریں, وہ لوگ جو دوسروں کو بہت تکلیف دیتے ہیں نا, ان کی سیلف اویئرنیس بہت پور ہے. ایک بڑا زبردست کلپ میں دیکھ رہا تھا, ایک ٹیچر تھا, وہ بڑے سکون سے پڑھا رہا تھا, پیچھے سے بچے انسلٹ کر رہے ہیں, آوازیں کس رہے ہیں. بڑا اچھا کلپ ہے, گوروں نے بنایا ہوا ہے. تو بدتمیزی بھی کرتے ہیں بڑی. اینڈ میں وہ پڑھائی جاتا ہے آرام سے, بچوں کو مسکرا کے جواب دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اسے پتہ ہے میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے, لیکن نہیں, بچوں کے ساتھ بڑے شفقت کے ساتھ, پیار کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہے. تو اینڈ میں ایک اسٹوڈنٹ آتی ہے, وہ کہتی ہے کہ میں بڑا حیران ہوئی ہوں کہ اتنا تنگ آپ کو کیا, آپ نے ایک بار بھی نہ ڈانٹا, ٹھیک ہے نا, نہ آپ نے کوئی ایسی کڑوی بات کی, آپ پڑھاتے رہے, بڑے پیار سے آپ نے جوابات بھی دیے سب کے, کوئی بات سمجھانے والی تھی آپ نے سمجھائی, ایسی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا سیلف اویئرنیس. اس نے کہا آئی ایم اویئر اباؤٹ مائی سیلف, کہ میں کہاں ہوں اور یہ لوگ کہاں ہیں, یعنی ان لوگوں کو ضرورت ہے میری, مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ لوگ جو مرضی میرے بارے میں کہتے رہیں, ڈزنٹ میٹر, لیکن یہ کہ میں نے انہیں سکھانا ہے. تو اس کو سیلف اویئرنیس تھی نا, کہ ان کا ویو میٹر ہی نہیں کرتا, بچے ہیں, ان کا مذاق اڑانا, ان کا ویو میٹر کرنا. تو دیکھیں اس کی سیلف اویئرنیس اس لیول کی تھی. یہ ہوتی ہے سیلف اویئرنیس. سیلف اویئر بندہ کبھی بھی ٹھپ نہیں ہوتا کسی کی کوئی غلط بات سے. اسے پتہ ہوتا ہے میرے اندر کیا خامی ہے, کیا اچھائی ہے. باقی یہ کہ فیڈ بیک وہ لے لیتا ہے, لیکن یہ کہ ہر ایک کی نہیں, ظاہر ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کس کی فیڈ بیک لینی ہے, کس کی فیڈ بیک نہیں لینی ہے. ہر کسی کی بات نہیں سنتے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک مثال سیلف اویئرنیس کی. بار ایمپتھی سے مراد ہے کہ وہ بندہ احساس والا ہوتا ہے, وہ دوسروں کا بہت زیادہ احساس کرنے والا ہوتا ہے. یہ ایموشنل انٹیلیجنس کا بہت بڑا تقاضا ہے. ایک مثال دیا کرتے ہیں نا لوگ, یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے ٹرینرز, کے دیکھیں دو طرح کی تعریفیں ہیں. ایک تعریف ہے چیزوں کے حوالے سے, ایک تعریف ہے ایٹریبیوٹس کے حوالے سے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی اپنے باس کی یہ تعریف کریں نا کہ آپ نے ٹائی بہت اچھی پہنی ہے, آپ نے شرٹ بہت اچھی پہنی ہے, تو یہ اس کی چیز کی تعریف ہے. لیکن اگر آپ اپنے باس کو یہ کہیں نا کہ میں نے آپ سے بڑا کچھ سیکھا, تو وہ ایک دم رک جائے گا. شاید اس پہ نہ رکے, ٹائی اچھی ہے, شرٹ اچھی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ ایک دم رک جائے گا, پوچھے گا کیا سیکھا ہے. آپ کہیں میں نے آپ سے صبر سیکھا ہے, میں نے آپ سے ذہانت سیکھی ہے, میں نے آپ سے یہ سیکھا ہے کہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن میں کام ڈاؤن کیسے رہا جائے, وہ خوش ہوگا. یہ دونوں تعریفوں میں بہت فرق ہے. تو وہ مثال یہ دیا کرتے ہیں جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لوگوں کے ایٹریبیوٹس پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ چیزوں پہ بات نہیں کرتے ہیں, وہ کپڑوں پہ, برانڈس پہ, وہ اس طرح کی ڈسکشنز نہیں کرتے ہیں. وہ سکلز کی بات کرتے ہیں. وہ جیسے ہمارا دین نے بھی ہماری یہی سوچ بنائی نا کہ انسان کو اس کے دل پہ پرکھو, اس کی کوالٹیز پہ پرکھو. تو دین تو پہلے ہی ہمیں وہ ایموشنل انٹیلیجنس کے سارے ایٹریبیوٹس رکھ رہا ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہوتا ہے. بہرحال ایمپتھی کس طرح کی ہونی چاہیے, وہ میں ابھی آپ کو ایک مثال قرآن کی دوں گا, قرآن کی آیت کی. سوشل سکل سے کیا مراد ہے کہ وہ لوگ دوسروں کو بات سمجھا سکتے ہیں اور دوسروں کی بات سمجھ سکتے ہیں, اور ان کی کمیونیکیشن, ان شارٹ ان کی کمیونیکیشن اچھی ہوتی ہے, ای آئی کے بندے جو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چوتھا ہے سیلف ریگولیشن. سیلف ریگولیشن سے یہ مراد ہے کہ جب وہ کسی ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہو تو ان کو اپنے سیلف ریگولیشن میکانزمس پتہ ہیں کہ مجھے کیا چیز کام ڈاؤن کرے گی. اس کا بھی تعلق سیلف اویئرنیس سے ہے انڈائریکٹلی. جیسے مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں ورک کرتی ہیں, ضروری نہیں جو چیز مجھے کام ڈاؤن کر رہی ہے ایک سچویشن میں آپ کو بھی کرے. آپ نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے مجھے کیا چیز کام ڈاؤن کرتی. سیلف ریگولیشن ہے. کئی لوگ ہیں وہ ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا,
کئی لوگ استغفار کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں کئی لوگ چاکلیٹ کھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے، کئی لوگ جو ہے وہ دوسروں سے باتیں کر کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کئی لوگ سوشل سپورٹ لے کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو سیلف ریگولیشن آخر آپ کی ہے کیا، یہ پتہ کرنا یہ بھی ای آئی کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، یہ 5 تقاضے ہیں. یہ آیت اگر آپ سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ای آئی کے کنسیپٹس آپ نے سمجھ لیے. سورہ آل عمران ورس 159. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فبما رحمت من اللہ لنت لہم. اے نبی اللہ کی رحمت سے تم ان کے ساتھ لینینٹ تھے. لنت لہم لینینٹ تھے. لینینسی کب آتی ہے؟ ایمپتھی جب ہو. ایک بندے کو رگڑ کے رکھ دینا، ٹھیک ہے نا، اس کی چھوٹی سی غلطی پہ، یا اپنا ایک اسٹرکٹ رول بنا کے ایک بندے کو معاف ہی نہ کرنا، یہ لینینسی نہیں ہوتی. جب آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ لینینٹ ہو تو آپ لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہو جائیں. لینینسی از ناٹ نیگلیجنس. کچھ لوگ لینینٹ ہونے کا مطلب سمجھتے ہیں نیگلیجنٹ ہونا. یہ لینینسی نہیں ہے کہ بچہ آپ کے سامنے مسٹیک کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے اور آپ اتنے لینینٹ ہو، آپ کہتے ہو لگا رہے کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا. یہ نیگلیجنس ہے. لینینسی یہ ہے کہ اسے پیار سے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، لینینسی یہ ہے کہ ایک بار اس کی خطا معاف بھی کرنی ہے. جیسے حضرت خضر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لینینٹ تھے کہ نہیں تھے؟ 2 بار کہا اٹس اوکے لیٹ اٹ گو، تیسری بار کہا نہیں اب نہیں. اسرٹیو بھی ہونا ہے نا، لیکن لینینٹ. پہلی بار نہیں کہا کہ بھائی اب ہمارا راستہ جدا ہے، اب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی سے لینینٹ کون تھا؟ صحابہ کی کئی مسٹیکس فارگیو کی. اللہ کے نبی بینگ اے لیڈر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اپنی وائفز کی مسٹیکس لینینٹ تھے. اس کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ لینینٹ ہونا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ لینینٹ ہو. تو پہلا تقاضا ہے لینینسی. لینینٹ وہی بندہ ہو سکتا ہے جس کو احساس ہے. ایک بندہ، ایک دائی، اس کو لینینٹ کیوں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ایک زمانے میں یار میں بھی ایسا ہوتا تھا، جیسے اب جن کو میں دعویٰ کر رہا ہوں ان کا تو قصور اس ٹائم پہ میرا بھی قصور نہیں تھا، مجھے بھی نہیں پتا تھا فلانی چیز حرام ہے تو میں اس میں انوالو تھا. اب میں انہیں تانا ماروں گا یہ کس حرام میں ہو، تو یہ تو بیچارے شاید ہو سکتا ہے دین سے ہی دور ہو جائیں. تو بھائی تھوڑا سا لینینٹ ہو کے بات کریں، ان کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کا، پہلے بتا تو دیں نا. تو لینینسی ہم میں نہیں ہے ہمارے کلچر میں انفارچونیٹلی. آپ دیکھیں کہ ہمارا سوشل میڈیا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں، معذرت کے ساتھ، یعنی میجورٹی ہم ایکسٹریمسٹ ہیں. یا ہمارے نزدیک ایک بندہ مومن ہونا چاہیے یا وہ منافق ہے. اس کے بیچ کے لیولز نہیں ہیں ہماری قوم کے لیے. یا وہ مومن ہے، اگر وہ مومن سے ہٹ کے کوئی بھی کام کر رہا ہے تو وہ ڈائریکٹ منافق ہے یا کافر ہے، بس ختم. یہی رویہ آپ دیکھ لیں، ایک کوئی بھی سیلیبریٹی کو دیکھ لیں، کوئی ایکٹریس کو دیکھ لیں، کسی ایسے بندے کو دیکھ لیں جس کو پتہ ہی نہیں ایک چیز کی رولنگ کیا ہے. اس کی کوئی ویڈیو مشہور ہو جائے، وہ فلانا کام کر رہا ہے، وہ اٹھا کے لگائی نیچے لان تان کی کہ یہ دیکھیں کیا چل رہا ہے پاکستان میں، اور وہ سارے نیچے لان تان کر رہے ہیں. اور جب وہ ویڈیو اس انسان تک پہنچتی جس نے مسٹیک کی ہے، اس کے لیے توبہ کے دروازے آپ نے ویسے ہی بند کر دی. اس نے تو مزید پکے ہونا ہے اپنے ایکشن میں، ٹھیک ہے نا. تو لینینسی نہیں ہے ہمارے کلچر میں. ہمارے فیملیز میں دیکھ لیں لینینسی کہاں ہے. ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں بچوں پہ، ٹھیک ہے، بہن بھائی آپس میں پریشر ڈالتے ہیں. جب جائیداد کی تقسیم کی بات آئے کوئی لینینسی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ہر بندہ اپنے اس میں، ہاں بہت اچھے خاندان ہیں، بہت اچھی فیملیز ہیں، لیکن یہ کہ میں عموماً بات کر رہا ہوں کہ میجورٹی کیسز بگڑتے اس لیے کہ لینینسی نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی دور میں مجھ سے بھی یہ غلطی ہوئی تھی تو مجھے بھی معاف کیا گیا تھا، تو اب اگر کسی اور سے ہو گئی تو میں بھی کروں معاف. بھائی سیدھی سی بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو بہرحال لینینسی ایک بہت بڑا تقاضا ہے ایموشنل انٹیلیجنس کا، ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی کو کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے لینینٹ تھے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اور اگر اے نبی آپ ان کے ساتھ روڈ ہوتے اور آپ کے دل میں ہارشنس ہوتی تو یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ، یہ اٹھ جاتے. عربی قوم بہت ڈیفیکلٹ قوم تھی، آپ کو پتہ ہے نا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتدریج چیزیں حرام کی ہیں. یعنی شراب کی ایسی انہیں عادت تھی، شراب آپ کو پتہ ہے سٹیجز میں حرام ہوئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی مکی زندگی میں کچھ باتیں ڈائریکٹ ہمیں کہتے تو شاید ہم بھی نہ مانتے. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے اللہ کے نبی نے بہت پیار، محبت، لینینسی، حکمت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، پیشنس کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ چیزوں کو آگے لے کر چلیں.
تو ہر باپ، ماں، بھائی، بہن، لیڈر، جاب پہ کوئی بھی ہے، اس کو یہی طریقہ فالو کرنا پڑے گا اپنی زندگی میں آگے جانے کے لیے، ٹھیک ہے نا. تحمل مزاجی، حلم. اسماعیل علیہ السلام کی جب بشارت دی ابراہیم علیہ السلام کو، تو فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو بغلام حلیم، ایک ایسے بچے کی جو حلیم ہے، صبر والا ہے، پیشنس والا ہے، بہت کمپوزر والا بچہ ہے. تو یہ ایک ایٹریبیوٹ ہے، ٹھیک ہے، حلیم ہونا. بہرحال پھر اللہ نے کیا کہا، فاعف عنہم، اس لیے نبی ان کو معاف کیجیے، فاعف عنہم واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجیے، وشاورہم فی الامر، اور ان کے ساتھ مشورہ کیجیے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی کو تو مشورہ کرنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے، اوپر سے وحی آ رہی ہے، خود نبی ہیں، وہ تو ایک فیصلہ کریں بس، وہ فیصلہ فل اینڈ فائنل ہے. لیکن احد کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، صحابہ کو کہا بتاؤ ہم مدینہ میں رہ کے لڑیں یا ہم مدینہ سے باہر جا کے لڑیں. اللہ کے نبی کی پرسنل خواہش کیا تھی؟ مدینہ میں رہنا، کیونکہ مدینہ فورٹیفائڈ ہے 3 سائڈ سے، اور آگے کی سائڈ پہ وہ لڑ سکتے تھے. صحابہ، ینگ صحابہ جو تھے، ظاہر ہے ینگ لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے بڑے اوپینینیٹڈ ہوتے ہیں، بڑے بولڈ ہوتے ہیں. انہوں نے ڈس ایگری کر لیا ان انٹینشنلی، انہوں نے کہا ہمیں باہر جانا چاہیے. جو شیلے تھے ان کی نیت بری نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اپنے خیمے میں چلے گئے، اپنا آرمر پہننے لگے. حضرت حمزہ کو بہت غصہ چڑھا. حضرت حمزہ رسول اللہ کے چچا، حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا ینگ صحابہ کو، کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ رسول اللہ کے آگے آواز بلند کرو اور ان سے تم یہ اوپینین دو جو تمہیں پتہ ہے کہ ان کا اصل اوپینین کیا ہے. ینگ صحابہ کو بڑی شرمندگی ہوئی، کہتے نہیں نہیں ٹھیک ہے ہم معافی چاہتے ہیں. حضرت حمزہ اندر گئے، کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، آپ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایک بار آرمر پہن لے تو اتار دے. اللہ کے نبی آرمر پہن چکے تھے، اور لیڈر یہی ہوتا ہے جو ایک بار ڈیسیجن لے لے تو وہ کہتا ہے بس اب ڈیسیجن لے لیا. اس کے بعد کتنا نقصان ہوا آپ کو پتہ ہے جنگ احد میں، لیکن آپ کو ایک بھی ایسے الفاظ نہیں ملیں گے بلیم گیم کے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ینگ صحابہ نے مروا دی، نعوذ باللہ. یا آپ کو کسی صحابی کا اوپینین ملے کہ دیکھا یہ ینگ کی وجہ سے ہم مارے گئے. تو بلیم گیم جو ہے وہ پروڈکٹیو نہیں ہوتی ہے. لیڈر جب بھی ڈیسیجن لیتا ہے تو اس کے بعد پھر وہ ٹیم کو بلیم نہیں کرتا ہے. یہ ہائی ایموشنل انٹیلیجنس کی نشانی ہے. ہمارے زندگی میں بہت سے مسائل بلیم گیم کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک دوسرے کو بلیم کرنا، بھائی بڑے بھائی کو بلیم کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا فلانا ایشو ہو گیا، اس کی وجہ سے میں رہ گیا، ماں باپ نے زیادہ اس کو توجہ دی، مجھے توجہ ہی نہیں دی، ماں باپ نے اس کو بزنس کھڑا کر دیا. آتے ہیں نا ہمارے پاس کاؤنسلنگ کیسز، اس میں بلیم ہی تو ہوتا ہے. اپنے ایکشنز کو اون نہیں کرنا، لیکن یہ کہ دوسرے کو بلیم کرتے رہنا. اور وہ اب ماں باپ بیچارے بڑھاپے کو پہنچ گئے، وہ کیا کریں، وہ آپ سے معافیاں مانگے، کیا کریں، جو بھی ان سے غلطیاں ہو گئیں بس ہو گئیں، ٹھیک ہے نا. اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم، اے نبی آپ ان کو معاف کریں، اب ان کے لیے استغفار کریں. تو بچے جو ہے نا وہ آج کل کے ظاہر ہے وہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ ٹاکسک پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ بچے بھی معاف نہیں کرتے. وہ بھی ایک بات ایسی لے کر بیٹھ جاتے ہیں دل میں کہ وہ ساری عمر یہی کہتے ہیں جی کہ بس یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی، یہ ہو گیا. تو اس لیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ گرج مزید پکتا ہے، اور وہ آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس کو ہٹ کرتی ہے. ساری عمر وہ لائف آپ ٹراما لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کل کو آپ لوگوں پہ بھی اعتبار نہیں کرتے. کئی لوگ ریکور ہی نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ایک دھوکہ ہو جائے ساری عمر ریکور ہی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس چیز کو پالا ہے، روزانہ پالا ہے، روزانہ کھانا کھلایا ہے، ٹھیک ہے نا، ذہنی تھاٹس کو. تو وہ چیز اتنی اب حاوی ہو گئی ہے کہ وہ بس ان کے ہاتھ سے نکل گئی وہ چیز. وہ جانور اتنا بڑھ چکا ہے، اب وہ جانور ہر وقت ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. تو یہی بات ہے کہ کسی کو معاف کرنے سے اور اس کے لیے استغفار کرنا، یہ بہت بڑا میں آپ کو فارمولہ بتا رہا ہوں. جس نے آپ کو دکھ دیا ہے نا، ایک تو آپ اس کو معاف کریں تو یہ اولین درجہ ہے، لیکن معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے دکھ لیتے رہیں، ٹھیک ہے نا. معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں اس کو پکڑوں گا نہیں، بس ٹھیک ہے لیٹ کو، اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا میں نے، اللہ معاف کرے. معاف کرنے کا مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ بالکل وہی دوستی، وہی اٹھنا بیٹھنا تاکہ وہ دوبارہ آپ کو ہٹ کرے. رسول اللہ کی یہ بھی تو حدیث ہے نا کہ ایک مومن سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کو بھی تو فالو کرنا ہے نا. ایک بندے سے ڈس گئے آپ تو بس ختم. لیکن یہ کہ معاف کر دیا میں نے تجھے، نہیں پکڑوں گا.
اللہ تعالیٰ مالک ہے، کوئی نہیں، میرے دل میں کوئی گرج نہیں ہے، استغفار بھی کریں اس کے لیے، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، اللہ اس کو بھی معاف کر دے، اس سے آپ کو اللہ اتنی تقویت دے گا آپ سوچ نہیں سکتے، آپ فری ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے، لیکن یہ کہ مشاورت بھی ای آئی کا حصہ ہے۔ دیکھیں سوشل سکل جو کریں مشورہ کر کے چلیں لوگوں سے، خود اپنے اوپر اتنا اوور کانفیڈنس ہونا یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی بات اللہ نے جو بتا دی کہ اے نبی مشورہ کرو، بٹ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر بیٹھو، استخارہ کر لیا، مشورہ کر لیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اب فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اب تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ پہ توکل نہ کرو، اب تم اللہ پہ توکل کرو۔ یعنی توکل کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دو اور اس کا جو رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ اللہ پہ بہت ٹرسٹ کر لینا، وہ ایک ایسپیکٹ ہے۔ توکل کی اصل ڈیفینیشن ہے اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا، اس چیز کو توکل کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں بس توکل کر بیٹھا ہوں اللہ کی ذات پہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ متوکلین سے محبت کرتا ہے۔ اب اس میں سارے سکل ہیں، لینینسی، ایمپتھی ہے، اگر آپ ہارش ہوتے، اگر آپ روڈ ہوتے، انہوں نے بھاگ جانا تھا، یہ ایمپتھی، اگین ایمپتھی ہے، سوشل سکلز ہیں، کمیونیکیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ فاعف عنہم، انہیں معاف کرو، اگین ایمپتھی ہے، واستغفر لہم، ان کے لیے استغفار کرو، یہ لیڈرشپ ہے، اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے۔ آپ کسی کو معاف کرو گے سب سے پہلے آپ ہیل ہوگے، دوسرا ہیل ہو نہ ہو، آپ تو ہیل ہو جاؤ گے نا کہ بھئی میں نے تو معاف کر دیا، بس میں تو بری ہوں، تو اس میں سیلف ریگولیشن بھی ہے، اور دوسروں سے مشاورت، اس میں سوشل سکل ہے، لیکن سب سے بڑا سکل ہے توکل کرو اللہ تعالیٰ پہ۔ ایک میٹر جب کر لیا ہے تو پھر آگے اللہ پہ توکل کرو، ریزلٹس کا جو ہے وہ ویٹ کرو۔ ایک صحابی تھے الاشج عبد القیس، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کہ الاشج، آپ میں دو ایسی خصوصیات ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کی تو عید ہو گئی، کسی صحابی کو اللہ کے نبی یہ کہہ دیں کہ آپ میں بڑی خصوصیات ہیں جو اللہ کو پسند ہے، وہ تو کہیں گے یہ تو کیا ہی بات ہے۔ بہرحال وہ کیا ہیں؟ فوربیرنس اینڈ پیشنس۔ یہاں پہ فوربیرنس کی جگہ ایک اور ٹرانسلیشن بھی ہے، سلیمنسی۔ سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، آپ میں نرمی ہے۔ نرمی جو کام کرا سکتی، یاد رکھیں، وہ سختی نہیں کرا سکتی، ٹھیک ہے۔ نرمی سے آپ دوسروں کے دل جیت لیتے ہیں۔ تو انسان میں نرمی اس لیول کی ہونی چاہیے کہ اگلے آپ سے وہ نرمی لیں، اگلے آپ کی اس مہک سے، اس خوشبو سے خود بھی نرم ہو جائیں۔ جیسے ہمارے نبی تھے، ویسے تو وہ بہت سٹاؤٹ تھے، بہت ایکٹیو تھے، لیکن لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں ان سے نرم ترین انسان آج تک نہیں تھا۔ اپنی وائفز کے ساتھ وہ کتنے نرم تھے، آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ اپنی وائفز کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے، ایون ڈیتھ بیڈ پہ جو شخص ہیومر کر رہا ہے، آپ سوچیں وہ کتنا زندہ دل انسان ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ پورا واقعہ شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ اللہ کے نبی کو جب تیز بخار تھا، حضرت عائشہ ان کی پٹیاں کر رہی تھی، حضرت عائشہ ساتھ ساتھ ان کو بھی سر میں درد تھا، بخار تھا، حضرت عائشہ نے کہا او مائی ہیڈ، او مائی ہیڈ، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اللہ کے نبی نے انہیں دیکھا، کہا کہ رادر او مائی ہیڈ، کہا کہ نہیں عائشہ، میرا ہائے میرا سر، یعنی جیسے ایک جوک میں کہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عائشہ کو کہا کہ عائشہ، اگر آپ مجھ سے پہلے فوت ہو جاتی ہیں تو آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کا جنازہ پڑھانے والا میں، آپ کا غسل دینے والا میں، تو آپ تو خوش ہونا چاہیے آپ کو۔ اب حضرت عائشہ نے آگے سے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں، آپ تو چاہتے ہیں میں پہلے مر جاؤں تاکہ آپ اپنی دوسری بیویوں کو زیادہ ٹائم دیں۔ اب دیکھیں یہ کنورسیشن کب ہو رہی ہے؟ ڈیتھ بیڈ پہ۔ کین یو بلیو اٹ؟ لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، لوگ کڑوے ہو جاتے ہیں، لوگ مذاق کرنا بھول جاتے ہیں، لوگ جو ہے ہیومر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ بجھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دنیا ہی لوگوں کو تھکا دیتی ہے۔ تو ہمارے نبی تو ایون اس حالت میں جوک کر رہے ہیں اپنی وائف کے ساتھ، یہ زندہ دلی کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بہادر بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، زندہ دل بننا چاہیے، اور جوکس وغیرہ جو ہیں یہ کرتے رہنا چاہیے، ہیومر۔ تو سلیمنسی نرمی کو کہتے ہیں، اور پیشنس اوبویسلی برداشت کو، صبر کو۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کے بہت دو امپورٹنٹ انگریڈینٹس ہیں۔ ایگزامپلز میں آپ کو سب سے بڑی مثال دینا چاہوں گا ایموشنل انٹیلیجنس کی، جب ایک بدو آیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، پڑھا آپ نے واقعہ؟ تو صحابہ اس کو مارنے کو دوڑے، جو بالکل نیچرل تھا، ہم بھی ہوتے ہیں، ہم مارنے کو دوڑتے،
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا سچویشن کو، اس میں پوری کنفلکٹ ریزولوشن ہے جو آج گورے پڑھاتے ہیں، تھیوریز بنی ہوئی ہیں اس میں. سب سے پہلے کہا کہ رک جاؤ، لیٹ ہم فنش. اب یہ بات سوچیں آپ کہ ایک بندہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ رکو اس کو ختم کرنے دو، عجیب بات. پھر کہا اس کو صاف کرو اس جگہ کو. پھر اس بندے کو لے جا کے سمجھایا کہ دیکھو ایسے نہیں کرتے، مسجد صفائی کی جگہ ہے، صاف ستھری جگہ ہے. وہ بندہ ایسا اس کو سمجھا کہ اس نے کہا کہ مجھے آپ کی بات سمجھ آئی ہے، یہ لوگ تو مجھے مارنے آ رہے تھے. تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے بھی لگایا غالباً. اب اس میں 3 سٹیپس ہیں کنفلکٹ ریزولوشن کے، اگر آپ اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے. سٹیپ نمبر 1، جب ایک مسئلہ پہلے ہی بہت بگڑا ہوا ہے اس کو مزید مت بگاڑیں. جب ایک بندہ غصے ہے اس کو مزید غصہ مت چڑھائیں. جب ایک بندہ ایموشنز اپنے لوز کر رہا ہے تو آپ بھی ویسے بن جائیں گے تو سچویشن تو گئی. زیادہ تر میاں بیوی کی لڑائی کب ہوتی ہے؟ امام شافعی نے کیا کہا؟ when the wife should be ice, when the wife is fire you should be ice. اگر دونوں فائر ہیں تو پھر تو نتیجہ طلاق ہوگا، سیدھی سی بات ہے. دونوں میں فائر آئی ہوئی ہے، ختم. اس لیے تھوڑا سا اپنی انا کو کنٹرول کر لیں اس ٹائم پہ. قوام تو انا کو کنٹرول کرتا ہے، قوام تو عورت نہیں بن جاتا نا. عورت سے مراد ہے کہ اس ٹائم اگر ان کو ایموشنز حاوی ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو بھی ویسے ہی ریئیکٹ کریں گے تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو پہلا سٹیپ ہے یہ بہت وائز سٹیپ ہے. ایک بندہ اگر باتیں کیے جا رہا ہے اس کو کرنے دیں. وہ اپنا غبار نکال رہا ہے، چپ ہو جائے گا، بس ختم. اس کے بعد چپ ہو گیا، آپ ریلیکسڈ رہیں، اس کے ساتھ نارمل چلیں. اس کو بعد میں جب وہ کام ڈاؤن ہو جائے تو سمجھا دیں. اس ٹائم پہ کچھ سمجھائیں گے. میں نے کئی ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ انہیں اس ٹائم پہ سمجھایا گیا، انہوں نے اللہ کا بھی انکار کر دیا کیونکہ وہ اس ٹائم غبار آیا ہوا ہے. آپ اس ٹائم پہ درس دینے لگ جائیں گے تو وہ تو اللہ کا بھی انکار کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. کئی ایسے لوگ ہیں آپ نے دیکھا ہے. اب کیا وجہ ہے بچے کیوں ریبیلیس ہوتے ہیں؟ وہ پتہ ہی نہیں ماں باپ کو کہ ان کا مسئلہ کیا چل رہا ہے. اس ٹائم پہ درس شروع ہو جاتا ہے، اس ٹائم پہ وہ حدیث سنانے، وہ اس موڈ میں نہیں، حدیث سننے کے موڈ میں، وہ تو پہلے ہی ریبیلین پہ بیٹھا ہوا. تو اس لیے ذرا سچویشن کو پرکھتے ہیں کہ بھائی یہ بات یہاں پہ کرنے والی بھی ہے کہ نہیں ہے. تو انہوں نے مینیج ایسے کیا کہ اگر اس کو یہ اس دوران مارنے آ جائیں گے جبکہ یہ پیشاب کر رہا ہے تو یہ تو مزید بگڑے گا، یہ تو بات ہی نہیں سنے گا، تو ریفرمیشن تو ہوئی نہیں. اور صحابہ بھی مارنے لگ جائیں گے تو پھر وہ مزید گند پھیلے گا، کل کو ہو سکتا ہے وہ کچھ اور کر دے بندہ. بہرحال تو پہلا سٹیپ کنفلکٹ ریزولوشن کا ہوتا ہے کہ سچویشن کو دیکھتے ہوئے ایکشن لیں. اگر ایک بندہ بہت غصے میں ہے تو آپ کام ڈاؤن ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. جیسے آپ دیکھیں کہ کئی پیرنٹس غصے میں آتے ہیں ایڈمنسٹریشن کی طرف کہ آپ نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، ہمارے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. اب وہ جو آگے پرنسپل یا جو بھی ہوتا ہے نا وہ سنتے رہتے ہیں. پیرنٹس جب اپنی بات ختم کر چکے ہوتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں. اگر بیچ میں ٹوک دیں گے، بیچ میں لڑائی شروع کر دیں گے، نہیں ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، آپ کو کون کہہ رہا ہے، بس سن لیں. ہو سکتا ہے ان کا 90% مسئلہ صرف سنا کر حل ہو جائے. کچھ لوگ صرف سنانا چاہتے ہیں. تو ہائی ای آئی والا جو بندہ ہوتا ہے، یہ ایک رول بھی ہمیں سکھایا جاتا تھا ہماری کمپنی میں کہ اینگری کسٹمر کو 24 گھنٹے تک جواب نہیں دینا ای میل پہ یا ایس ایم ایس پہ. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اسی وقت جواب دے دیا تو لڑائی چل جائے گی. اور اسی طرح ہوتا ہے واٹس ایپ پہ زیادہ تر لڑائیاں دوستوں میں کب ہوتی ہیں؟ جب وہ ایک رپلائی آپ کو آیا غصے والا، اب آپ نے بھی بجائے کہ صبر کرنے کے آگے سے آپ بھی شروع ہو گئے. وہ پھر ایسی لڑائی بڑھی کہ بس وہ بم پھٹ گیا. تو یہ بیسک رول ہوتا ہے کہ اگر ایک بندے نے بہت اوفینسو بات کر دی ہے، غصے والی بات کر دی، تو آپ خاموش ہو جائیں. ہو سکتا ہے وہ 2-3 گھنٹے بعد خود ہی سوری کر لے، اور ایسا ہی ہوتا ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے. ہاں یہ کہ آپ نے کوئی رپلائی کرنا ہے تو بڑا آرام سے کوئی کام ڈاؤن والا رپلائی کریں. تو یہ بیسک رولز ہیں. دوسرا سٹیپ کہ اس سے پہلے کہ کچھ اور بگڑے اس مسئلے کو حل کرو. وہ مسئلہ کیا تھا؟ پیشاب. اس کو کہا صاف کر دو، تاکہ وہ اگر وہیں پڑا رہا تو وہ جو پیچھے کھڑے میں لوگ ان کو تو غصہ چڑھتا رہے گا کہ یہ تو صاف ہوا ہی نہیں، مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. تو اس کو سب سے پہلے حل کرو. اور تیسرا سٹیپ یہ کہ جس بندے سے غلطی ہوئی ہے اس کو آرام سے سائٹ پہ لے جا کے فیڈ بیک دو اور اس کو وہ رولنگ بتاؤ. اب ہمارا اپوزٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے ہم اس کو مارتے ہیں، پھر رولنگ بتاتے ہیں، وہ مسئلہ مزید بگڑتا ہے، پھر وہ چیز بھی وہیں کی وہیں، مسئلہ بھی وہیں کا وہیں.
ڈیزاسٹر تو اور پھیل جائے گا اس سے. اب آپ اس کو کبھی خاندان کی سیٹنگ میں لگائیں تو آپ دیکھ لیں زیادہ تر جو معاملات بگڑتے ہیں وہ بگڑتے اس لیے کیونکہ 3 اسٹیپس فالو نہیں کیے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی سے عملی طور پہ محبت ثابت کریں, اور جس طرح ہمیں انہوں نے سکھایا ہم اس طرح سے انشاءاللہ جو ہے وہ کریں, ٹھیک ہے. یہ حدیث بڑی زبردست ہے. مسلم از دا ون فرام ہوز ہینڈز اینڈ ٹنگ ادر مسلمز آر سیف. یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا ہے کہ اپنی زبان سے اس کو تکلیف نہ دو. پھر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بیلوڈ لوگ وہ ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کارآمد ہیں, بینیفیشل ہیں. جتنا آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا, اللہ آپ کی سائڈ پر آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ بندے کی نشانی ہے. The most beloved deed to Allah is to make a Muslim happy or to remove one of his troubles or to forgive his debt or to feed his hunger. Again, helping ہونا چاہیے. یہ حدیث بہت ریلیٹڈ ہے ای آئی کے کانسیپٹ سے. The most complete in faith, کامل ایمان والے لوگ کون ہیں؟ Who are the best in their character, جو اپنے کردار میں کامل ہیں. Those who are easy to socialize with. یہ ای آئی کے بندے کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سوشلائز کرتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ ایزی ہوتے ہیں, اخلاق اچھا ہے, بات چیت اچھی ہے, جواب صحیح سے دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لوگ ڈیفیکلٹ ٹو سوشلائز ود ہوتے ہیں, غصہ, بات بات پہ چڑھنا, ٹھیک ہے نا, یا اکھڑ مزاج میں جواب دینا, یا جو ہے کہ تانے دینا, یا پنچنگ سینٹینسز کہنا اگلے کو, ٹھیک ہے نا. یہ ہمارے کلچر میں بہت ہوتا ہے. وہ اللہ کو بالکل نہیں پسند ایسے لوگ, کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک اللہ اس شخص کی طرف دیکھے گا اپنی رحمت کی نگاہ سے جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں. ایسے کئی آپ لوگ دیکھیں گے کہ لوگ ڈرتے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ پتہ نہیں یہ بندہ کیا بات کر دے کب. تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے. who get along with others and others get along with them. ای آئی کا تقاضا ہے کہ لوگوں میں مکس اپ ہوں, ان کے ساتھ چلنا سیکھیں, تھوڑی سی فلیکسیبلٹی لائیں اپنے اندر. یہ نہ کہیں کہ وہ بندہ میرے مطابق نہیں. دیکھیں مجبوراً آپ کو چلنا پڑتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. آپ جاب پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار میں یہاں جاب چھوڑنے لگا ہوں کیونکہ یہاں تو میری طرح کے لوگ ہی نہیں ہیں. کہاں کریں گے پھر آپ جاب؟ اگر کیا گارنٹی ہے اگلی جاب میں آپ کو اسی طرح کے لوگ مل جائیں؟ تو یہ ظاہر ہے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی انسان میں ہونی چاہیے کہ کچھ اپنی منوائے کچھ دوسرے کی مان لے, ذرا اپنے اندر یہ چیز لائے کہ گیٹنگ along with others. گیٹنگ along کے پھر بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اس پہ ایک کتاب ہے انجوائے یور لائف, ڈاکٹر العارفی کی. اس میں انہوں نے یہی سکلز بتائے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ آپ ہاؤ یو کین گیٹ along with others. تو یہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, یہ اس کا اسلامک ورژن ہے. یہ کتاب ہے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل, ٹھیک ہے نا, تو اس کا اسلامک ورژن ہے. تو بڑے اچھے اچھے انہوں نے ایسے ٹپس دیے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ گیٹ along کیسے کر سکتے ہیں. ان میں ون آف دا ٹپ از کہ پازیٹیو بات کریں, اچھی بات کریں, دعائیں دیں لوگوں کو. لوگ آپ کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں گے, کہیں گے یار یہ بندہ جب میں اس سے ملتا ہوں اس کے منہ پہ دعا ہوتی ہے, اس کے منہ پہ کوئی پازیٹیو بات ہی ہوتی ہے, اچھی بات ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا ضروری ہے ای آئی کے لیے. آپ کے سوشل سکلز بلڈ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی سوشل انگزائٹی بھی کم ہو جائے گی لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کر کے. اور مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ مکس اپ ہو لوگوں میں. مسلمان کوئی زیب نہیں دیتا اور کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور بس اپنے مزے کر رہا ہے. یہ مسلمانیت نہیں ہے, ٹھیک ہے. سیلف اویئرنیس میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں, اس سے آپ کو انشاءاللہ سیلف اویئرنیس بہت کلیئر ہو جائے گی. سیلف اویئرنیس کیا ہوتا ہے؟ اپنے بارے میں جاننا اور اپنے مقصد کے بارے میں جاننا, جو ٹاسک آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں جاننا. ہنٹ دے دیتا ہوں, ایک نبی کی دعا ہے جس میں بلا کی سیلف اویئرنیس نظر آ رہی ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے, ایز ایف ہی نیو مجھے کیا چاہیے, جو ٹاسک میں کرنے جا رہا ہوں. ویسر لی امری, میرے لیے آسانی پیدا کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی, اپنی ویکنیس بھی پتہ ہے کہ اللہ میری زبان کی بھی گرہ کھول دے, کہیں مذاق نہ اڑے. ظاہر حضرت موسیٰ کے حوالے سے آتا ہے نا تفاسیر میں کہ زبان تھوڑا سا وہ سٹٹر کرتی تھی. اب یہ ہے ہائی لیول آف سیلف اویئرنیس کہ دعا بھی اس لیول کی اللہ سے کہ ایک ایک چیز پتہ ہے کہ مجھے چاہیے کیا ہے, ٹھیک ہے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي, اور میرا ایک وزیر مقرر کر دیں. دیکھیں انہیں پتہ تھا کہ جس مشن پہ میں جا رہا ہوں اس مشن میں پیسوں اور ریسورسز سے زیادہ مجھے ایک سنسیئر وزیر کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے.
آج کی یوتھ کو کتنی سیلف اویئرنیس ہے سکسیس کے بارے میں، یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے ہی نہیں. اسی لیے تو ان چیزوں پہ ٹینشنیں لے رہے ہیں جو سکسیس کے پیرامیٹرز ہی نہیں ہیں. کن چیزوں پہ آ جا کے ٹینشن ہے آج کی یوتھ کی؟ کیریئر، ٹھیک ہے نا، پیسہ، کوئی بریک اپ، کوئی کسی سے دل لگ جائے وہاں معاملہ نہ بنے، آ جا کے یہ تو لو سیلف اویئرنیس ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو چاہیے کیا ہے. بھئی آپ کو چاہیے سکلز، آپ کو چاہیے کریکٹر، آپ کو چاہیے وہ چیزیں جو آپ بلڈ کریں تو کل کو آپ کی آل کو فائدہ ہو، آپ کی اولاد کو فائدہ ہو، انہیں ایک ویک باپ نہ ملے. سیدھی سی بات ہے، ان چیزوں میں اپنے آپ کو بلڈ کریں، ٹھیک ہے نا. ایک ویک مسلمان پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو اسٹرانگ مومن پسند ہے. اسٹرانگ مومن سے مراد ہے فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور ہر طرح سے. انفارچونیٹلی جو جنریشن ہم اس وقت اپنے پیچھے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یوتھ، وہ ویک ہے، اسپرچولی ویک ہے، ایموشنلی ویک ہے، فزیکلی ویک ہے. فزیکلی ایسے ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی جنریشن میں نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے. اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کریں، اپنی سیلف اویئرنیس کی طرف آئیں، سمجھیں کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا، اس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. کتنے یوتھ ہیں جو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کتنے یوتھ ہیں جو استقامت کی دعا کرتے ہیں، کتنے یوتھ ہیں جو تقوی کی دعا کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں گی. اور بھئی کیریئر رسک جو ہے، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا کیریئر اچھا ہے لیکن ذہنی طور پہ پاگل ہوئے ہوئے، ذہنی طور پہ سکون ہے ہی نہیں انہیں، ٹھیک ہے نا. جسمانی طور پہ وہ ختم ہو چکے ہیں 3 جابز کر کے. تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کی دعا کریں، اس پہ غور کریں. اللہ کے نبی کی دعائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا کیا مانگا ہوا ہے. آپ حیران ہوئیں گے میں نے تو کبھی چیز مانگی نہیں، میں نے تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے. تو یہاں دیکھ لیں حضرت موسیٰ ایک ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ اللہ وزیر دے دے، نام بھی لے لیا. کون؟ ہارون، میری فیملی میں سے دے دے، من اہلی ہارون اخی، میرا بھائی ہارون دے دے. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، تاکہ اللہ وہ میرے ساتھ ذرا میرا ٹاسک، ریزن بھی بتائی کہ اللہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ میرا ذرا ہاتھ بٹائے. اپنی دعا میں اللہ کو ریزن دینا یہ بھی آداب میں سے شامل ہے کہ اللہ مجھے فلانی چیز دے دے تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں، میں تیرے دین کا کام کر سکوں، ٹھیک ہے نا. میں پریشان رہتا ہوں ہر وقت اس چیز سے، میری پریشانی دور ہو جائے گی تو میں بہت شکر گزار بنوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو کئی نسبحہ کا کثیرا و نذکرک کا کثیرا، تاکہ اے میرے رب ہم تیری حمد بیان کر سکیں، ہم تیرا ذکر کر سکیں. تو یہ ہے ہائیسٹ لیول آف سیلف اویئرنیس موسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے. سیلف اویئر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیچر کے ساتھ بہت انوالوڈ ہوتے ہیں. گڈریے تھے موسیٰ علیہ السلام، شیفرڈ، اس لیے بڑی بلا کی سیلف. گڈریا جو ہوتا ہے اس کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا، میں نے ابھی سیرہ میں پڑھایا. اس لیے نیچر کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا کریں، آپ کا ذہن کھلے گا. کمرے میں بند رہیں گے، کسی سے ملیں گے نہیں، نیچر میں نہیں جائیں گے، واک نہیں کریں گے، ذہن بند ہو جائے گا، جکڑا جائے گا، ٹھیک ہے نا. ہر وقت ذہن میں خرافات ہی آئیں گی، گیمیں چل رہی ہوں گی ہر وقت ذہن میں، کیونکہ وہ کھیل ہی گیمیں رہیں. تو اس لیے تھوڑا سا اپنا ذہن بھی کھولیں، اوکے. اور یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، سیلف اویئرنیس کی تو بات بتا دی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میکنگ دی رائٹ انٹرپریٹیشن. رائٹ انٹرپریٹیشن سے مراد ہے کہ ایک چیز یا کچھ حالات آپ کو درپیش آ گئے ہیں تو اس میں سے صحیح بات اخذ کرنا، اس کو کہتے ہیں میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن، ٹھیک ہے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزے کا. اشفاق احمد لکھتے ہیں، واقعہ شاید فرضی ہے لیکن فرضی واقعات سے اگر ہم کچھ لیسن لرن کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. واقعہ ایسے ہے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی، اس سلطنت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک انتہائی نایاب گھوڑا تھا. اتنا نایاب کہ بادشاہ اس کا شدائی ہو گیا، اور بادشاہ بہت زیادہ شدائی تھا گھوڑوں کا. بادشاہ نے کہا یار اس شخص سے یہ گھوڑا لے آؤ، میں نے خریدنا ہے. اس کا وزیر گیا، شخص کو کہا کہ گھوڑا بیچ دے اپنا. اس نے کہا کچھ اور مانگ لو لیکن گھوڑا یہ کہ بچپن سے میری اس کے ساتھ افیلیشن ہے، جذبات ہیں، بیٹوں کی طرح پالا ہے. اس نے کہا گھوڑا میں نہیں دے سکتا، گھوڑا مجھے بھی بہت پسند ہے. بڑا حیران ہوا وزیر، واپس چلا گیا. بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس کو غصہ آیا. اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میں چلتا ہوں. بادشاہ خود آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ منہ مانگی رقم تجھے دوں گا، جو تو کہتا ہے تجھے دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ جان مانگ لیں لیکن یہ کہ یہ نہیں میں دے سکتا،
میری ویلیوز کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اپنا پالا ہوا گھوڑا جو ہے وہ اس طرح بیچ دوں. مجھے ہے ہی نہیں ضرورت ہی نہیں مال کی, اللہ نے دیا الحمدللہ. اب لوگ جمع ہو گئے, یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا. لوگ آپ کو پتہ ہے جینا حرام کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا چل تجھے میں آدھی سلطنت دے دوں گا. بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے, تو اس نے مسکرا کر کہا کہ نہیں. اب بادشاہ نے کہا تو پچھتائے گا. بادشاہ چلا گیا. لوگ آ گئے, لوگ نے کہا کہ یار تو اتنا بدبخت ہے, دیکھ تو اتنی بڑی آفر ہو رہی, کیا یہ گھوڑا, ایک گھوڑے کے پیچھے تو نے بادشاہ کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی. وہ مسکرایا, اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا, میری ویلیوز کے خلاف ہے, میں یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنی کوئی پالی ہوئی چیز کسی کو ایسے ہی پیسے میں دے دوں. لوگوں نے کہا تو پچھتائے گا. اس نے کہا اللہ مالک. اب ہوا یہ واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے تقریباً چند دن بعد. اب آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح مینٹل ٹارچر دیا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ ہن آرام ہے, اگر اس گھوڑے کو بیچ دیتا تو آج تیرے پاس پیسے بھی ہوتے, آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی ہوتا, کیا ملا, بھاگ گیا. ایک جانور جس سے تو نے وفا کی, دیکھ جانور نے تیرے سے وفا نہیں کی, چلا گیا. وہ مسکرایا, اس نے کہا بس یہی تھا قسمت میں, کوئی بات نہیں, میرا اس کا ساتھ اس طرح لکھا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے دینا, ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے بہت کچھ دے دے. اب ہوا یہ مزے کی بات, لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے لے آئے جنگل سے. وہ گھوڑا ایسا تھا, گھوڑوں کا سردار تھا. اب جب وہ 12 گھوڑے اس کے پیچھے آ گئے تو لوگ پھر جمع ہو گئے. اب لوگوں نے رویہ چینج کر لیا. بتانے کا مقصد پتہ ہے کیا رائٹر کا, کہ لوگ چینج ہوتے ہیں واقعات کے مطابق, حالات کے مطابق. ایک واقعے کو پکڑ کے نا پوری لائف کو پینٹ کر دیتے ہیں. اب لوگوں نے کہا اچھا تو بڑا عقل مند ہے, تو نے تو اس کو ٹرین کیا ہوا تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, اصل میں تو 12 گھوڑے اور لانا چاہتا تھا تاکہ ایک کی بجائے 13 گھوڑے بیچیں اور تجھے زیادہ مال ملے. تو وہ ہنسا, کہتا ہے نہیں نہیں تم لوگ بیوقوف ہو, ایسی کوئی بات نہیں, بس اللہ نے دینا تھا, اللہ نے مجھے اس کے بدلے دیا, اور میرا اللہ پہ بلیف ہے, جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے. وہ ابھی تک رائٹ انٹرپریٹیشنز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے گھوڑے پہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, اکلوتا بیٹا. گھوڑے نے اسے گرایا, اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہ پھر آگے لوگ, دیکھا منوس گھوڑا ہے, تیرا اکلوتا بیٹا, تیرا کون سہارا بنے گا. اس نے کہا بھائی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اللہ مالک ہے, میرا سہارا اللہ ہے. میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, لیکن یہ کہ دکھ تو بہت ہے, بٹ یہ کہ میری نظروں کے سامنے رہے گا, چلو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتری لائے گا. ایسا ہی ہوا. جنگ چھڑی اس میں علاقے میں, اور اس تک دور کا رول تھا کہ ہر ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی تھی کہ آ جاؤ بھائی. اس کے گھر سولجرز آئے بادشاہ کے, دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے بیٹے کی, انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں, اس کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگ پھر آ گئے, کہتے تو بہت خوش قسمت ہے, تیرا بیٹا تیرے پاس ہے, لخت جگر ہمارے بیٹوں کو لے گئے, رونے لگ گئے, یہ وہ ہمارا کیا بنے گا, یہ وہ. اس نے کہا I've had enough, تم لوگ ایک نمبر کے بیوقوف ہو, اور تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تم اس کو پکڑ کے کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہو اور پوری لائف پینٹ کر دیتے, جبکہ ہر حادثے کا ایک مقصد ہوتا ہے. میں نے کیا کیا یہ مجھے پتہ ہے. اس کی سیلف اویئرنیس بہت ہائی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا کام, اللہ دے گا, اللہ نے مجھے نوازا بھی ہے, ایک حادثے سے بھی گزارا, ایکسیڈنٹ سے. اب وہ گھوڑے کو بلیم کرنے لگ جاتا, یہ دکھ پکڑنے لگ جاتا کہ کاش میں یہ گھوڑا بیچ دیتا تو آج میرے بیٹے کی ٹانگ نہ ٹوٹتی. پھر تو وہ مارا گیا, پھر تو اس نے آگے بھی نہیں چلنا, نہ وہ بچوں کو پیار دے سکے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پاسٹ کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کی نہ بدوا لگ گئی ہو, اس کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو, اس کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا, یہ نہ ہو گیا ہو, وہ نہ ہو گیا ہو. تو اللہ تو کب کا معاف کر چکا ہے, لیکن آپ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. اصل بات یہ ہے, اللہ سے تو آپ نے تبھی معافی مانگ لی تھی, اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے معافی, اور اس بندے سے بھی عین ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی, اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی, لیکن انسان خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے. اس لیے رائٹ انٹرپریٹیشنز, دیکھیں میں آپ کو ہماری مثال دیتا ہوں. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے کہ یوتھ کلب کے خلاف ایک ویو چلی, بہت سے لوگوں نے کلپس بنائے, باتیں کی, ہمیں بہت دکھ ہوا. اپنے ہی دینی لوگوں کی طرف سے جب ایسی کوئی چیز آتی ہے نا کہ بغیر سوچے سمجھے وہ ایک ہمارے خلاف مہم شروع کر دیں, ویو نکالنا شروع کر دیں, بہت دکھ ہوتا ہے. لیکن رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یار اگر 2 نے ہمارے خلاف بنائی تو 10 نے دعائیں بھی تو دی نا, 10 نے فیور میں بھی تو بولا نا. اگر ان 2 پہ ہی دکھ لے کر بیٹھ جائیں,
ان 2 پہ ہی ہم رونا پیٹنا شروع کر دیں تو ہم تو آگے کبھی نہیں بڑھیں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ شیطان آپ کو صرف وہ 2 چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ یہ دیکھ یہ ہو رہا ہے. اس لیے ایسے موقع پہ جب بہت زیادہ جذبات حاوی ہوں, بہت ایموشنل ہوں, آپ بہت فرسٹریشن کا شکار ہوں, اس وقت اپنے آپ کو اس ایونٹ سے ڈس ایسوسیٹ کر کے تھوڑا سا نکل کے اس زون سے کچھ پازیٹیو چیزیں بھی دیکھیں, ضرور موجود ہوں گی وہ پازیٹیو چیزیں, اور رائٹ انٹرپریٹیشن کریں. اگر آپ سے نہیں ہو رہی, اسی لیے کہتے ہیں کسی عقل مند بندے سے بات کر لیں, ہو سکتا ہے وہ آپ کو دکھا دیں. اور ایسا ہی ہوتا ہے, کوئی آپ کے مخلص دوست ہوتے ہیں, اچھے دوست ہوتے ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار نہیں, اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ایسا بھی تو ہو رہا ہے نا, یہ بھی تو دیکھو نا, اس کی طرف بھی تو توجہ دو. اسی لیے کہتے ہیں نا اپنی نعمتوں کی طرف بھی تو دیکھو نا. وہ جو چند ایک چیزیں تمہاری زندگی میں چل رہی ہیں انہی کی طرف توجہ دی ہوئی ہے, اور اس کے بعد نعمتیں تو دیکھ ہی نہیں رہے ہم. اللہ نے صحت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے لوگ محبت کرنے والے دیے ہیں, بہت سی چیزیں دی ہوں گی. تو میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن, بہت سمپل سی مثال ہے. رش میں آپ پھنسے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے نہ ہارن بجانے سے گاڑی نے اڑنا ہے, نہ گالی دینے سے گاڑی کو کوئی پر لگ جانے, ٹھیک ہے نا, نہ فیملی والوں پہ غصہ کرنے سے گاڑی کو اچانک پر لگ جانے اور آپ نے ٹریفک سے نکل جانا ہے. تو گاڑی تو پھنس گئی, اور اس میں قصور بھی آپ کا کوئی نہیں ہے, سرکل آف انفلوئنس سے باہر کی چیز ہے. اب لیٹ تو ہونا ہے, بجائے کہ پینک ہونے کے, غصہ ہونے کے, ٹھیک ہے نا, فرسٹریٹ ہونے کے, جہاں پہنچنا تھا انہیں میسج کر دو میں ٹریفک میں سٹک ہوں, اور ریلیکس ہو جائیں, ذکر کر لیں, اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح کوئی بھی مسئلہ زندگی میں آ گیا ہے تو اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن کرنا سیکھیں. سب سے پہلے اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا سیکھیں. یہ ایک ہیبٹ ہے, یہ ہیبٹ آپ کو اپنے آپ کو ڈالنی پڑے گی, زبردستی ڈالنی پڑے گی. کئی چیزیں ہم زبردستی ڈالتے ہیں اپنے آپ کو, یہ بھی زبردستی ڈالیں کہ نہیں جو مرضی ہو جائے میں نے منہ سے پازیٹیو انٹرپریٹیشن ہی نکالنی, پازیٹیو بات ہی میں نے منہ سے کرنی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ بھی پھر ایسے لوگوں کی بہت مدد کرتا ہے. تو میکنگ رائٹ انٹرپریٹیشن از ویری امپورٹنٹ فار ہائی ای آئی. اور بھی بہت سی مثالیں میں آپ کو رائٹ انٹرپریٹیشن کی دے سکتا ہوں. جیسے آپ کی زندگی میں کوئی فیلئر آ گیا ہے, اس کا رائٹ انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے. رانگ انٹرپریٹیشن کرنے پہ جائیں گے تو فیلئر ہی محسوس کریں گے. رائٹ انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ میں نے نہیں تیاری کی تھی, میں فیل ہو گیا, یہی ہے رائٹ انٹرپریٹیشن. اپنا فیلئر مانے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے سمندر سوئم کرنا ہے, اب وہ سمندر کی سوئمنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, اب وہ فیل ہو جاتا ہے. تو اب رائٹ انٹرپریٹیشن یہ کہ تو نے تیاری نہیں کی, تم میں اتنی سکت ہی نہیں تھی, تمہاری ریسورسز ہی نہیں ہیں. یہ بھی ہیبٹ ہوتی ہے, عادت ڈالنی ہوتی ہے, اپنے آپ کو پازیٹیو سوچنے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے, یہاں تک کہ آپ کی سوچ پازیٹیو بن جاتی ہے. جیسے انبیاء کے پہلے الفاظ ہی پازیٹیو نکلتے تھے, اس لیے ان الفاظ کی عادت ڈالیں. حسبنا اللہ, الحمدللہ, انا للہ و انا الیہ راجعون, بس اللہ کی مرضی ہے, ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے, جو ہوا. تو جو دعائیں رسول اللہ نے سکھائی ہیں, پوائنٹ از کہ ہمارا ریلیجن ہماری تربیت ہی ایسی کرتا ہے کہ ہمیں آٹومیٹکلی ایموشنل انٹیلیجنس بناتا ہے. ایموشنل انٹیلیجنس, جیسے اللہ نے مومنین کی جتنی کوالٹیز بتائی ہیں, اگر وہ آپ پڑھ لیں نا سورہ مومنون میں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون, کہ وہ لغو سے آراز کرتے ہیں. لغو ہوتا ہے گوسپنگ, فضول کے کام, بیک بائٹنگ, ٹائم ویسٹنگ کام, ان سے آراز کرنا. یہ بھی ہائیلی جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں, جو سیلف اویئر ہوتے ہیں بہت, وہ ان سے آراز کرتے ہیں. تو اگین پوائنٹ یہی ہے کہ جتنا آپ اسلام کے قریب ہوتے جائیں گے, جتنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے جائیں گے, ان کا رویہ اپناتے جائیں گے, جتنا آپ انبیاء کی سٹوریز پڑھتے جائیں گے, ان سے اسٹرینتھ لیتے جائیں گے, آٹومیٹکلی آپ میں ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ آتی جائے گی. کیونکہ ان سب میں بلا کی ایموشنل انٹیلیجنس تھی, بہت ہائی لیول ایموشنل انٹیلیجنس تھی. تو میرا یہی میسیج ہے کہ آپ لوگ سٹوریز پڑھیں, ٹھیک ہے, جن سے آپ ریلیٹ کر سکیں. صحابہ کی سٹوریز پڑھیں, صحابہ کی کئی سٹوریز کی بکس آپ کو دارالسلام سے مل جائیں گی. لیکن بیسٹ یہ ہے کہ آپ سیرت پڑھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پیش آتے تھے, اس پر کوئی کتاب جو ہے وہ آپ ضرور پڑھیں. سو یہاں پہ ہی آج وائنڈ اپ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.